وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، رات نماز تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے کے شروع میں، بلکہ سورہ ہود کے شروع میں، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو آیات ہیں وہ انتہائی مستحکم اور مضبوط اور واضح ہے۔ بھائی کیا ہے؟ واضح۔ اس لفظ پر ذرا غور کرو۔ قرآن کریم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو واضح نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آیات پڑھتے چلے جاؤ، پتہ ہی نہ چلے کیا کہہ رہے۔ یہ جو قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کا تجربہ اور اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی دوسری مذہبی کتاب کو پڑھتا ہے۔ میرے پاس انجیل وغیرہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے اردو ہے، یوں صفحہ کھولتا ہوں، آدھا پڑھو، آپ سے پوچھوں گا کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جو اردو کے اساتذہ ہیں وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ننکانہ میں گیا، وہاں جہاں سکھ حضرات کا بڑا، وہ کچھ پڑھ رہے تھے اپنے، میں نے ان سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیچارے آدھا گھنٹہ لگا کے مجھے سمجھا نہیں سکے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم پر آؤ، الحمدللہ رب العالمین، سمجھ گئے؟ بچہ بھی سمجھ گیا۔ الرحمن الرحیم، بچہ بھی سمجھ گیا۔ کوئی کافر کو ہمیں یہ سمجھانا پڑے 1 منٹ کا کام ہے۔ مالک یوم الدین، کوئی عیسائی آ کے کہے کیا معنی مالک یوم الدین کا، ہمارے لیے اس کو سمجھانا 1 منٹ کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کی آیات مستحکم بھی ہے، واضح ہے، پڑھنے والے کو 1 منٹ میں سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ سننے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کتاب میں کہا کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے 12ویں پارے کے شروع میں ایک انسان کی اس کمزوری کا تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور رزق کے حوالے سے بہت حساس ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے اپنے رزق، اپنی ضروریات کے بارے میں۔ قرآن کریم نے 12ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرما دیا، زمین پر رینگنے والی ساری مخلوق جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کو تمہاری مستقل پتہ بھی اللہ کو آتا ہے کہ ڈسکا کے فلاں محلے میں رہتے، اگر آپ 24 گھنٹے کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے سفر پر جائیں گے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں ٹھہرنا ہے۔ آپ ابھی ڈسکا سے نکلیں گے اسلام آباد جانے کے لیے، اور شام کو جہاں آپ نے افطاری کرنی ہے، آپ کا رزق اللہ کی طرف سے وہاں پہلے پہنچا دیا جائے گا۔ رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ہاں، انسان کو جو شکوہ پیدا ہوتا ہے نا رزق کے حوالے سے، وہ اپنی خواہشات کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ ضروریات اور چیز ہے، خواہشات اور چیز ہے۔ انسان کی ضروریات زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، اس کی خواہشات کیٹو پہاڑ سے بھی بڑی ہے۔ ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم خواہشات میں بھاگتے ہیں، اور خواہشات میں پڑنا، ایک عرب شاعر نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ خواہشات میں پڑنا اس طرح ہے جس طرح مکڑی کے جالے میں کسی چیز کا الجھ جانا۔ مکھی بھی اگر مکڑی کے جالے میں الجھ گئی نا تو وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ دیکھنے میں وہ بڑی کمزور سی چیز ہے جالا، لیکن اس میں جو پتنگا پھنس گیا وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ انسان جو ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ اپنی خواہشات میں کھا رہا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو کیوں دی گئی،
اکثر نماز جنازہ پر میں جب کہیں مجھے موقع ملتا ہے نصیحت کرنے کا، وہاں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو زندگی کیوں ملی۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، اس وقت پوری دنیا میں اس پر بہت بحث، تجزیہ، تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے۔ ہمیں کسی تجزیہ تبصرے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب نے واضح کر دیا کہ یہ تمہاری زندگی اس لیے تمہیں دی گئی ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور عمل صالح کی کوشش کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن کریم نے ایک بشری کمزوری کا تذکرہ کیا ہے 12ویں پارے میں کہ لوگوں کا عمومی مزاج یہ ہے کہ جب ہم ان پر پریشانی بھیجتے ہیں تو یہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ان پر خوشحالی لاتے ہیں تو یہ غرور کرتے ہوئے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ جب پریشانی آئے مومن کا کام اس وقت صبر کرنا ہے، جب خوشحالی آئے مومن کا کام اس وقت شکر کرنا ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہم الٹ جاتے ہیں، پریشانی میں ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ صبر پر آنا چاہیے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو اس وقت شکر کی طرف جانا چاہیے، لیکن عمومی مزاج ہے کہ بندہ زیادہ کدھر ہے، اس وقت جاتا ہے بندہ ناشکری کی طرف، اسراف کی طرف، عیاشی کی طرف، غرور کی طرف جاتا ہے۔ مومن وہ ہے اللہ نہ کرے اگر پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور جب اللہ تعالی حالات اچھے سے اچھے لا رہا ہو تو اس کا سر اللہ کے سامنے شکریہ کے لیے جھکا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے بھائی ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی، بھائی یہ ذرا بڑی عبرت والی بات ہے، جن لوگوں کی زندگیوں کا مقصد دنیا ہے، جن لوگوں کی زندگیوں کا مقصد دنیا ہے، جن لوگوں کی زندگیوں کا مقصد بھائی کیا ہے؟ دنیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے اس مقصد کو پورا کر کے دنیا کا ان کو سب کچھ دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جن کی منزل صرف دنیا، بھائی دیکھ لو زندگی میں ایسے جن کا مقصد صرف پیسہ ہے نا، بس ان کو دن رات خواب پیسہ پیسہ، دولت، مال، اللہ ان کو بہت کچھ دے دیتا ہے مال و دولت کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے اللہ سے سب کچھ آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ کہاں لینا چاہتا ہوں؟ آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ اس لیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ جو میں اپنے مولویوں کی لین میں دیکھتا ہوں بھائی، میں صاف لفظوں میں کہہ نہیں سکتا، جس نے اللہ سے جو مانگنا ہے، جو اللہ سے معاملات کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو وہی دیتا ہے۔ جن کو شہرت جو دن رات شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، جو دن رات پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں، جو دین کی خدمت کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ ان کو دین کی خدمت دے دیتا ہے۔ میں اور آپ جس چیز کو مقصد بنائیں گے اللہ وہ پورا کر دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ آیا دنیا ہے؟ اگر دنیا ہے تو ہم اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ عروج، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہو چکی ہے، دنیا کے خزانے قافلوں کی شکل میں مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ سرکاری خزانے کا اونٹ بھاگ گیا، اس کو تلاش کرتے گرمی میں پسینوں پسینہ ہو گئے۔ حضرت علی نے دیکھا، کہا امیر المومنین آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کسی خادم کو کہہ دیجئے، ملازم نوکر کو کہہ دیجئے۔ تو حضرت علی سے کہا یار بات یہ ہے کہ میرے 2 ساتھی آگے چلے گئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کبھی میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، کبھی میں ان سے
پیچھے نہ رہ جاؤں، یعنی انہوں نے اپنی منزل آخرت کو رکھا، انہوں نے اپنی منزل جو ہے وہ دنیا کو نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں عالم اور جاہل، مومن اور کافر کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ کہا لوگو کیا تمہاری نگاہ میں اندھا اور بینا دیکھنے والا دونوں برابر ہے؟ کبھی بھی برابر۔ جس کی آنکھیں ہیں، اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دے رکھی ہیں، اب اس زمین کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو بیچارہ نابینا ہے وہ قدم قدم پر دوسرے کا محتاج ہے۔ فرمایا تم نابینا اور بینا تمہاری نگاہ میں برابر نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی طرح مومن اور کافر، اسی طرح عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ 2 رکوعوں میں کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی۔ قوم حضرت نوح پر ایمان نہ لانے کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اے نوح تو خود بھی گھٹیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، تیرے اوپر ایمان لانے والے بھی غریب لوگ ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھو بھائیو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس نے فضیلت کا مدار مال و دولت کو سمجھا۔ اس نے فضیلت کا کس کو سمجھا ہے؟ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے بہت غلط، اگر کوئی مالدار ہونا اچھا خاصا، وہ کہتے ہیں فلانا بڑا صاحب نصیب ہے، لفظ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے۔ مالدار ہونا صاحب نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے، ہاں مومن اور اعمال صالحہ، متقی اور پرہیزگار ہونا، با اخلاق و با کردار ہونا، یہ صاحب نصیب ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مزاج کا دھیما ہے، اخلاق کا میٹھا ہے، بول نرم بولتا ہے، یہ صاحب نصیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی بات کہی کہ آپ پر ایمان لانے والے غریب ہیں اور آپ بھی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے کبھی بھی عیب والی چیز نہیں ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ حدیث بہت سناتا ہوں، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل آتی ہے اس کی، کہ جس وقت اللہ کے نبی نے ہرقل کو، شاہ روم کو، اسلام کی دعوت کا خط لکھا اور اس نے اعلان کروایا کہ کوئی حجاز کا قافلہ آیا ہوا ہے، اتفاق سے مکہ کا قافلہ وہاں پہنچا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ ابو سفیان کو بلایا اور اس نے سوالات کیے کہ یہ جو خط آیا ہے، اس شخص کو نسب اور رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے زیادہ تم میں کون قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں قریب ہوں۔ کہا ادھر آ جاؤ، باقیوں کو پیچھے بٹھائے، کہا میں ان سے سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے آپ نے پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ ابو سفیان سے جو سوالات کیے ان میں سے پہلا سوال، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو شخصیت آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں، ان پر ایمان لانے والے شروع میں مالدار ہیں یا غربا؟ ابو سفیان نے کہا غربا۔ ہرقل نے کہا بالکل ٹھیک، جو اللہ کے تمام نبیوں پر شروع میں ایمان لانے والے ہمیشہ غربا ہی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ غربا ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا غریب بندہ نیکی اور خیر کی طرف جلدی پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، غریب بندہ جو ہے، مرد اور عورت میں عورتیں نیکی پر جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ مردوں کو 1 گھنٹہ کی تقریر سنا کے دن نرم کرنا پڑتا ہے اور عورتوں میں 5 منٹ کی تقریر کافی ہوتی ہے۔ عورتیں نیکی کی بات کو جلدی قبول کرتی ہیں، وہ تو ہم عورتوں تک خیر کی بات کم پہنچاتے ہیں، خیر کی بات کیا کرتے ہیں؟ کم پہنچاتے ہیں۔ لیکن عام معاشرے میں غریب جو ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ کیا۔ جس وقت عذاب آیا، حضرت نوح نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو دعوت دی، لیکن ان کے بیٹے نے اپنے ابا کے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جب طوفان نوح آیا، ان کا بیٹا بھی کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ بولا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا نا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو بچائیں گے۔ قرآن کریم نے لفظ پتہ کیا؟ قرآن فرمایا یا نوح
انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل اور تیرا خاندان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سبق سکھا دیا، اگر میرا کوئی خونی رشتہ دار اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو میرا اس سے کوئی خونی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان کا اصل رشتہ کون سا ہے؟ ایمان کا۔ سگے چچا حضور کے دشمن، قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور ادھر سے حضرت بلال حبشی، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ، حضور کے کیا ہے؟ وزیر خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں خزانہ کے وزارت کو کس نے سنبھالا؟ حضرت بلال حبشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی ہے۔ تو بھائی اصل رشتہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ قرآن کریم نے قوم عاد کا، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، پیچھے بھی ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت دی اور اللہ نے ان کو معاشی طاقت دی۔ یہ دو چیزیں کم جمع ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ جسمانی طور پر بہت فٹ ہوتے ہیں عموماً کاروباری اعتبار سے کمزور رہ جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں 50 بیماریوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ من حیث القوم، اللہ نے دونوں قوموں کو جسمانی طاقت بھی دی، معاشی قوت بھی دی، اور ان کا محل وقوع بھی عرب کے اعلیٰ ترین علاقے ان کو دیے۔ لیکن وہی انسان کی کمزوری ہے، جب یہ طاقت میں آتا ہے اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ طاقت میں آتا ہے اپنی اوقات کو، او بھائی میری بات سنو، بندے کا پتہ اس وقت چلتا جب اس کے پاس طاقت ہو، وہ پھر عاجزی اختیار کرے۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح فرمایا، جس وطن سے بے دردی کے ساتھ 100 اونٹ قتل کا انعام رکھ کر اس ہستی کو جب مکہ چھوڑنے سے مجبور کر دیا گیا، اور 6-7 سال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو صحابہ اکرام فرماتے اللہ کے نبی جب وہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، عاجزی کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر عاجزی سے سر اتنا جھکا رکھا تھا کہ اللہ کے نبی کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے بھی نیچے جا رہا تھا۔ اونٹ کی کوہان سے بھی کیا جا رہا تھا؟ نیچے جا رہا تھا، اور اعلان کر رہے تھے الیوم یوم المرحمہ، آج عام معافی کا دن ہے۔ آج کس کا دن ہے؟ ہاں زبان مبارک پر ہے لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بندے کا پتہ اس وقت چلتا جب وہ طاقت میں آئے۔ جس کو اللہ طاقت کے ساتھ عاجزی دے دے، سمجھ لیجئے اس پر اللہ کا فضل ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم نے قوم لوط کا تذکرہ کیا جو انسانی فطرت سے باہر نکل گئی تھی۔ ان کو انسان نہیں کہا جا سکتا بلکہ حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے پھر اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کریم نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا جو ناپ تول میں بے ایمانی کرتی، 2 نمبری کرتی۔ قوم شعیب وہی حرکتیں کرتی تھی جو آج کل ہم کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پیچھے تو حضور کی دعا ہے جو ہمیں بچائے پھر رہی ہے، وگرنہ ہمارے یہاں مارکیٹ اور کاروبار کی بے ایمانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ بہرحال قرآن کریم نے بھائی ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو اچھائیاں ہیں، نیک اعمال جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بھائی وہ برائیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ عمل بھی توبہ کی ایک شکل ہے۔ بھائی عمل بھی کیا ہے؟ توبہ کی ایک شکل ہے۔ مجھے بہت سال اس بات کی طرف توجہ نہیں رہی کہ عملوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 8-10 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی طرف متوجہ کیا اور اس پر جب غور کیا، مطالعہ کیا، تو بھائیوں میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشی
خوش ہونے کا مقام ہے کہ عملوں کے ذریعے بھی بہت سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرہ جو ہے حدیث میں ہے ایک عمرے کے بعد دوسرا کرو گے وہ درمیانے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی نماز پڑھانے لگے، اتنے میں ایک شخص آئے، انہوں نے ایک گناہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی مجھے غیر محرم کے ساتھ یہ گناہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پوچھا وہ کہاں ہے وہ شخص؟ وہ کھڑے ہو گئے، کہا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ذریعے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حدیث میں ہے وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ابھی کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے کسی جمعے کی تقریر میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب مسلمان ناگواری کی حالت میں بھی، سخت سردی میں بھی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، یہ وضو کا پانی ناخن کے نیچے بھی اگر گناہ ہوگے ان کو بھی نکال دے گا، ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ اس لیے بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی جی، ہم آپ کے اوپر جو پہلے نبیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، اس کا مقصد آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے، آپ کی امت کو عبرت دلانا ہے۔ آپ کے دل کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی جب پہلے نبیوں کے حالات پڑھتے حضرت قرآن کی شکل میں تو اطمینان ہو جاتا کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو ہر نبی کے ساتھ پیش آیا، جو کس کے ساتھ پیش آیا ہے؟ ہر نبی کے ساتھ۔ اس سے ایک داعی کو طاقت ملتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ واقعات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ کی امت کے لیے کیا بنے؟ عبرت بنے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے سورہ یوسف آگے 12ویں پارے کے آخر میں، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ مکمل سورہ یوسف جو ہے وہ 13ویں پارے کہ یعنی کل کے درس میں ہی انشاءاللہ سورہ یوسف کی کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیجیے جن کو غلطیوں کے باوجود بھی آپ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کبھی بھی ہماری حرکتوں سے ناراض ہو کر ہمیں اپنے بندوں کی لسٹ سے خارج نہ کر دیجیے۔ مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائیے، اپنا کرم فرمائیے۔ رمضان، قرآن، سحری، افطاری، اعتکاف، لیلۃ القدر، اے اللہ ان ساری عبادات میں جو انوارات، جو برکتیں ہیں، اے اللہ وہ ہم سب کو پوری پوری عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ بھائی میری ایک عزیزہ ہے، ان کی والدہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے آخری مراحل کو آسان کر دے۔ بھائی اسی طرح ایک ہمارے درس کے شریک ہیں، ایک دو دن پہلے ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی خالہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان میں دوست دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ سب کی جو جو دعائیں ہیں ان کو پورا اور قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔